وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ نے لکھا جی کہ کیا زمین ٹھیکہ پر دینا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ ابھی ایک کلپ نظر سے گزرا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین ٹھیکے پہ دینا حرام ہے۔ محترم بھائی، بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات بالکل بے بنیاد غلط ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے قول کی طرف التفات کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دلیل سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 2346 نمبر پر موجود ہے، جس میں یہ واضح ہے کہ دینار اور درہم کے بدلے زمین ٹھیکے پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جی۔ یہ دینار اور درہم مطلب سونے چاندی کے جو سکے ہیں، ان کے عوض ان کے بدلے زمین ٹھیکے پر دینا درست ہے، حرج نہیں اس میں جی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی دلائل موجود ہیں۔ بہرحال امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ سونے اور چاندی کے بدلے میں ایک مقررہ وقت کے لیے زمین ٹھیکے پر دی جا سکتی ہے۔ تو بھائی، یہ دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب کی بات جو ہے وہ غلط اور بے بنیاد ہے، لہذا زمین کو ٹھیکے پر دینا درست ہے، اس کو حرام قرار دینا، اس کو سود قرار دینا، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ نماز کے اندر جب امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، پیچھے مقتدی بھی ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہیں گے جی، مقتدی بھی ساتھ سمیع اللہ کہیں گے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مقتدی ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد یہ پڑھیں گے دعا اور امام سمیع اللہ کہے گا، اور یہ فرق کی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ فرق کرنا ہے تو پھر امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد نہیں پڑھ سکتا جی، کیونکہ وہ جو روایت پیش کرتے ہیں اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے نا، جس طرح وہ روایت میں آتا ہے اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا لک الحمد، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سمیع اللہ پھر امام کے لیے ہوا اور ربنا لک الحمد جو ہے مقتدیوں کے لیے ہوا۔ تو اس لیے یہ امام بھی دونوں چیزیں کہے گا اور مقتدی بھی دونوں ہی کہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پڑھا کرتے تھے، جس طرح کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد دونوں پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں پڑھی ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت حدیث کے مطابق یہ دونوں ہی پڑھیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہی نماز پڑھنے کا حکم ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ پھر سنن دار قدری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ وہ روایت بھی ہے نا کہ جس میں واضح ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، لیکن وہ روایت حسن ہے، اگرچہ بعد میں اس میں کلام کیا ہے عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان کی وجہ سے، لیکن نہیں انشاءاللہ وہ روایت حسن بن جاتی ہے۔ اور نہ بھی وہ ہو، اگر کسی کو اختلاف ہو بھی تو پھر بھی صحیح بخاری وغیرہ کے اندر نبی علیہ السلام سے دونوں پڑھنا ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔